اس کتاب کو جلانے سے کیا اس کتاب کی مانیتا ختم ہو جائے گی؟ اس کتاب کو جلانے سے کیا اس کے اندر کی جو بربریت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کتاب کو جلانے سے کیا واقعی اس کے اندر جو دہشت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اس کے اندر کی کٹرتا ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا بھائی. اسلام وہ سانپ ہے یا قرآن وہ سانپ ہے جس کے اندر دانت بھی ہیں بھرے ہوئے، بھرے پورے دانتوں میں زہر بھی ہے، اور یہ زہریلے دانتوں والا سانپ ہمارے گھر گھر میں گھوم رہا ہے، ہمارے گلی محلوں میں گھوم رہا ہے، ہمارے شہروں میں گھوم رہا ہے، ہمارے انسانوں کی بستیوں میں گھوم رہا ہے. بھئی دنیا کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں اس کتاب میں تو لکم دینکم ولی دین ہے نا بھئی، اس کتاب میں تو جو ہے وہ ہے کہ جسے آپ لا اکراہ فی الدین ہے، یہ تو یہ ہے نا بھئی، اس کتاب میں تو وہ آیت ہے کہ جو ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ کتاب میں تو یہ ہے نا بھئی. ارے یار آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم اس کتاب کے بارے میں. اس کتاب کے بارے میں آپ 1% بھی جانکاری نہیں رکھتے بھائی، تبھی تو آپ اس طرح کے فضول اور جو ہے ایک بیہودہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہو. اللہ اگر واقعی ہے اور اللہ اس کا محافظ بھی ہے، اللہ اس کو پروٹیکٹ کرنے والا بھی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی. یہ معاملہ یہ اس شخص کا جس نے قرآن کو جلایا اور جو ہے پھر اللہ کے بیچ میں ہو گیا نا. تم لوگ کیوں جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو بھائی؟ ہاں، کیا اللہ تمہارا محتاج ہے؟ اللہ خود یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ جو ہے حساب لینے کے معاملے میں بڑا تیز ہے، انسٹنٹ جو ہے وہ لے گا. یعنی یوں سمجھو کہ آپ نے ایک پانی سے بھری گلاس ہے، گلاس میں پانی بھرا ہے، اس میں آپ نے کوئی بلو کلر ڈالتے ہی جو ہے فوری وہ پانی کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا نا، امیڈیٹ. تو اس کا اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، یعنی اللہ جو ہے کیا ہے، وہ حساب کے لینے کے معاملے میں بڑا تیز ہے. تو یہاں اپنی تیزی دکھاؤ نا. ابھی اللہ میاں کہاں ہیں آپ؟ اللہ میاں کہاں ہیں؟ اگر واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ جو ہے حساب کے لینے معاملے میں بڑا تیز ہے اور جو ہے شدید العقاب ہے، عزیز ذو انتقام ہے، تو ٹھیک ہے یہاں پر اپنا انتقام لو، اپنا ریونج لو. دنیا کو دکھاؤ کہ جو ہے دیکھیں یہ میری کتاب ہے اور اس نے میری کتاب کے ساتھ ایسا کیا، اس لیے میں نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، پوری دنیا کے لیے ایک جو ہے نمونہ بنا دیا. اس کی صورت ایسی کر دو یا اس کو بھی اس کتاب کے ساتھ جلا دو. کچھ تو کرو نا اللہ میاں. کہاں ہے اللہ میاں؟ ہاں، ارے اللہ میاں تمہاری کتاب جل رہی ہے اور تم پتہ نہیں سو رہے ہو، اور یہ کام تم نے اپنے لوگوں کو دے رکھا ہے جو بالکل کچھ نہیں کر سکتے. تڑپ رہے ہیں ملا ہے جو ہے اتنی لمبی داڑھی، لمبی اونچی پگڑی لے کر جو ہے تڑپ رہے ہیں، جو ہے لوگوں کو روڈ پہ نکال رہے ہیں، ان کو بھڑکا رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں. ارے بھائی یہ کام اللہ کا ہے نا، یہ کتاب آپ کی تم لوگوں کی ہے مسلمانوں، یا اللہ کی ہے؟ اللہ میاں آگ کو کہہ رہے ہیں کہ آگ جو ہے کیا کری، آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی. تو یہی کام اللہ میاں یہ کہنا چاہیے، اے آگ تو بجائے میری کتاب کو جلانے کے تو اس شخص کو جلا ڈالے. اللہ کا حکم ہونا چاہیے تھا نا. اللہ آخر کس کام کا ہے بھائی؟ کیا کام کا ہے؟ اللہ کوئی کام کرتا بھی ہے؟ کبھی کچھ کیا آج تک اللہ میاں؟ یا خالی جو ہے کتابوں میں قصے کہانیاں چل رہی ہیں اللہ کو لے کر؟ اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، اللہ نے آگ کو جو ہے سلامتی والا بنا دیا، اللہ نے جو ہے موسیٰ کے لیے وہ جو ہے سمندر کو پھاڑ دیا، اللہ نے جو ہے وہ موسیٰ کی جو عصا میں یہ تاثیر پیدا کی کہ جو ہے وہ موسیٰ جب اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا. یہ ساری صرف قصے کہانیاں میں اللہ میں ابراہ کے لشکر پہ، ہاں ابراہ کے لشکر پر جو ہے ابابیل بھیجے. ابابیل جو ہے اپنی چونچ سے ایک کنکر جو ہے ڈالتے تو ابراہ کے جو سپاہی ہے جس ہاتھی پر بیٹھے ہیں، تو وہ جس ہاتھی پر جو اس کا سپاہی بیٹھا ہے، ابابیل کی چونچ سے جو کنکر اس کے سر پہ گرتا تو وہ سر پہ گر کے اس کو پورا کھایا ہوا بھوسا بناتے بناتے وہ بھی جو ہے وہ پورے کا پورا بھوسا بن جاتا. اگر اللہ میاں بجائے
اس کتاب کو جلنے دینے کے خود اس شخص کو جلا دیتی ہے. تو یہ معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے نا. لوگوں کو نہ بھڑکنے کی ضرورت ہے، نہ بھڑکانے کی ضرورت ہے، نہ روڈوں پہ آنے کی ضرورت ہے. یار کیا کیا معاملہ ہے. یہ سارا قصور اللہ میاں کا. ارے جو کام اللہ میاں کو کرنا چاہیے تو بیچارے اللہ میاں اتنے اپاہج ہیں، اتنے لنگڑے لولے، اتنے کمزور محتاج ہیں کہ اللہ میاں کچھ نہیں کر سک رہے. جی یہ بڑے بڑے مولانا بھی کچھ نہیں کر سک رہے. یہ کرنے والے غریب پیشہ ہے، مزدور رکشے والے. بھائی جو ہے وہ رکشے والا، وہ جو ہے وہ ریڑھی والا، وہ بیچارہ پنکچر بنانے والا، وہ جو ہے دن بھر آلو بیچنے والا، پیاز بیچنے والا، لمبی داڑھی لے کر وہی جو ہے وہ روڈ پہ نکلتا ہے، وہ کودتا ہے، ناچتا ہے، اس میں جو ہے وہ خود مر جاتا ہے، کسی اور کو مار ڈالتا ہے. یہ سارے معاملے یار. اور اللہ میاں پورا تماشا دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا 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 تماشا ہے. ان کی کتاب جل رہی ہے دنیا میں اور اللہ میاں تماشا دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ میاں ہے یار واقعی. قربان ایسے اللہ میاں پر سچ والا قربان قربان. नमस्कार दोस्तों, स्वीडन में एक राजनेता ने वहां की सरकार से अनुमति लेकर कुरान को सार्वजनिक रूप से जलाया. इस पर जब सचवाला जी से प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कुरान को उस्मान ने जलाया था. हुजूर ने अपने समय में जो आयतें लिखवाईं उन सभी आयतों को एकत्रित करके और नया कुरान लिखा गया और पुरानी जो कुरान की आयतें थी उन सबको आग के हवाले कर दिया था तीसरे खलीफा उस्मान ने. अब ये स्वीडन में गैर मुस्लिम ने ऐसा किया है. तो उन्होंने कहा कि पहला तो सवाल ये उठता है कि आग को अल्लाह ने पैदा किया और आग अल्लाह के ही हुक्म की गुलाम है, और जब कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह करता है ऐसा मुसलमानों का मानना है, तो फिर कुरान को जला कैसे दिया. अल्लाह क्या कर रहा था. वास्तव में अल्लाह होता तो कुरान की जगह कुरान का अपमान करने वाला वो व्यक्ति क्यों नहीं जला. कुरान जलती रही और अल्लाह चुपचाप देखता रहा. इसका मतलब कुरान की हिफाजत अल्लाह नहीं करता है. मुसलमानों का यह दावा बिल्कुल गलत है. यह भी दावा गलत है कि यह अल्लाह का कलाम है. उन्होंने इस घटना पर भी कहा कि कुरान को जलाने से क्या होगा. क्या मुसलमान लोग जो कुरान में अकीदा रखते हैं वो अकीदा रखना बंद कर देंगे. नहीं करेंगे. इससे उल्टा माहौल खराब होगा. उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि कुरान में एक एक आयत कत्लो क़िताल की जो जो कुरान में लिखा हुआ है, मुसलमानों को जब तक यह पता नहीं लगे कि इस्लाम और कुरान जहरीले दांतों वाला सांप है जो हर शहर, हर देश, हर गली गली में घूम रहा है, यह पता जब तक आम मुसलमान को नहीं चलेगा और हर मुसलमान कुरान की और इस्लाम की हकीकत जान करके और इस्लाम की कट्टरता को नहीं छोड़ेगा, तब तक पूरे विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती. दोस्तों सुनिए सचवाला जी की बहुत शानदार डिबेट. जी सचवाला जी, ये स्वीडन में एक सियासतदान हैं. उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली कि मुझे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुरान को जलाना है, और उनको स्वीडन की गवर्नमेंट ने वो परमिशन दी और उन्होंने उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर उस गार्डन में खड़े होकर के पुलिस प्रोटेक्शन में विद द परमिशन ऑफ स्वीडन गवर्नमेंट उन्होंने कुरान मजीद को वहां पे जलाया. और जलाने के बाद उसको अपने ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पे शेयर किया, और अभी तकरीबन सारे ही न्यूज़ चैनल पे दुनिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही है. इसके ऊपर एतराज़ात भी आ रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि आने वाले जुमा को हमारे उलमा अपने अपने मस्जिदों में खुतबों में हमारे नौजवान बच्चों को इसका रिचार्ज वाउचर दे और वो बताएं कि अब आपको कमर कस के खड़े होना है और अब आपको रिएक्ट करना है. तो ये एक बहुत संगीन मसला था, इसलिए हमने सोचा कि इस पे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे आनी चाहिए, इसलिए सर हम वही बात कर रहे थे. जी सर, आपका कमेंट सर. जी, आपने जो कुछ कहा और फिर जो कुछ हुआ मैंने भी इस पर गौर किया. देखें, पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर मेरा अपना स्टैंड और मैं जो कुछ सोचता और जैसा सोचता हूँ वो ये है, किसी भी किताब को जलाना, अगर आपको उस किताब पर कोई एतराज़ है, आप समझते हैं कि वो किताब वाकई गलत किताब है या उसका कंटेंट जो है
وہ کچھ ایسا ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. اگر آپ کا ایسا سمجھنا ہے, آپ نے ایسی اگر اسٹڈی کی ہے, آپ واقعی ایسا کچھ جانتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ایسے شخص کے لیے کتاب جلانا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کتاب کو جلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ایک ہلکا اور سستا عمل ہے, اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ خود بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ کوئی وزنی نہیں ہے, اس کے اندر خود اپنا کوئی وزن نہیں ہے, وہ ایک ہلکا اور سستا کام کر رہا ہے, شارٹ کٹ چاہتا ہے, شارٹ ٹرم میں کوئی کام کرنا چاہتا. نہیں بھائی, یہ وہ کام ہے جو شارٹ ٹرم میں نہیں ہوگا, اس کے لیے لانگ ٹرم چاہیے. اگر کوئی واقعی دنیا میں ایسا شخص ہے جس کو لگتا ہے کہ قرآن کے کنٹینٹ کو دنیا کے سامنے لانا ہے اور پھر جو ہے وہ واقعی اس میں کوئی غلط بات ہے, تو اس کو وہ کرنا چاہیے جو سچ والا کر رہا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ کرنے کا کام وہ ہے جو سچ والا کر رہا ہے. بھائی جلانے سے کیا ہوگا؟ جلانے سے کیا اس کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے؟ اس کتاب کو جلانے سے کیا اس کتاب کی مانیتا ختم ہو جائے گی؟ اس کتاب کو جلانے سے کیا اس کے اندر کی جو بربریت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کتاب کو جلانے سے کیا واقعی اس کے اندر جو دہشت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اس کے اندر کی کٹرتا ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا بھائی, نہیں نا. اگر واقعی آپ سنجیدہ ہیں, واقعی آپ سیریس ہیں, تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب اس معاملے میں, یعنی اس کتاب کو لے کر آپ کو اصل کرنا کیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ یا تو اس کتاب کے بارے میں غافل رہے, غفلت برتی انہوں نے صدیوں سے اس کتاب کو لے کر لوگ غفلت میں پڑے رہے, اس کتاب کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش نہیں کیے, یا تو غفلت برتی, یا پھر اگر ان کو سمجھ آیا کہ بھئی اس کے اندر تو یہ باتیں ہیں, تو امیڈیٹ جو ہے وہ جذباتی ہو کر ایسا کوئی طرز عمل اختیار کر گئے. میرے نزدیک دونوں باتیں بھی غلط ہیں. نہ تو آپ کو غفلت میں رہنا ہے اور نہ تو آپ کو جذبات کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ کو لانگ ٹرم میں سنجیدگی کے ساتھ کمر کس کے اپنے آپ کو, یعنی اس چیز کے بارے میں جانتے بوجھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھداری کے ساتھ ایک کوئی پختہ کام کرنا ہے, اور پختہ کام وہی ہے جو سچ والا کر رہا ہے. سچ والا کر رہا ہے. بالکل. دنیا اگر واقعی چاہتی ہے کہ اس کتاب کی بربرتا سے, اس کتاب کی دہشت سے, اس کتاب کی جو ہے کٹرتا سے انسانیت کو چھٹکارا دلایا جائے, تو آپ کو سچ والا کا طرز عمل اختیار کرنا ہے. سچ والا کا طرز عمل اختیار کرنا ہے. ظاہر بات ہے سچ والا کا طرز عمل ہر شخص نہیں کر سکتا. ارے بھائی سچ والا جب تک زندہ ہے سچ والا کی خدمات لے لو نا. سچ والا تو تیار ہے اپنی خدمات دینے کے لیے دنیا کو. دنیا کے کون سے پلیٹ فارم پر ہے جو سچ والا وہاں جا کر اپنی بات پوری دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور قرآن کی ریئلٹی کو دنیا کے سامنے لائے گا؟ کون ہے؟ اگر واقعی جن کے اندر اتنی سنجیدگی ہے تو ٹھیک ہے, سچ والا کو اس پلیٹ فارم پر آنے دو. قرآن کو جلانے سے کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سستا اور ہلکا کام ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے. جلانا اس کتاب کے لیے یعنی یہ کتاب جلانے کی مستحق نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب اس کی مستحق ہے کہ اس کی ریئلٹی دنیا کے سامنے آئے. یہ میرا اسٹینڈ ہے, یہ میرا اسٹینڈ ہے, یہ بات ہے. سچ والا جی, اصل میں یہ دھارمک اہنکار اتنا زیادہ ہے مسلمانوں میں کہ اس کتاب کو جلانے سے بہت آسانی سے ان کا اہنکار آہت ہو جاتا ہے, ہرٹ ہو جاتے بہت جلدی, اور جو کلیکٹیو ہرٹ ہونا ہے ان کا, تو پھر وہ اس کے ری ایکشن میں احتجاج کرنا. ترکی میں جیسے انہوں نے سویڈن کا فلیگ جلایا پبلکلی, اور وہاں نعرے لگائے تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور فلیگ کو جلایا.
تو फ्लैग को जलाने के बाद स्वीडन का कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं आया उसके बारे में, उन्होंने कुछ भी रिमार्क नहीं दिया। क्योंकि वहां इंसान रहते हैं ना अभी, जहाँ इंसान रहते हैं ना, तो उनको क्या जरूरत है इसको भी। आप वो लोग तो ये तक कहेंगे कि आप यानी स्वीडन का सिर्फ फ्लैग ही क्या, स्वीडन में जो मुकद्दस तरीन किताब है उसको भी जला लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो सारी इन बातों से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए ये सारी बातों की कोई हैसियत नहीं रही। अच्छा देखें यहां प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखें यानी बाइबल का वो हिस्सा जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, तो कट्टरता के मामले में वो ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कुरान से भी ज्यादा कट्टर हैं। आप समझ रहे हैं, कुरान से भी ज्यादा कट्टर स्टेटमेंट्स आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेंगे, जिसे तौरात कहा गया है, ठीक है। मगर यानी एक बात यह भी है कि तौरात के मानने वाले वो सांप हैं जिनके मुंह में ना तो दांत है ना दांत के अंदर जहर पाया जाता है, लेकिन इस्लाम के साथ वो मामला नहीं है। इस्लाम वो सांप है, इस्लाम वो सांप है या कुरान वो सांप है जिसके अंदर दांत भी हैं भरे हुए, भरे पूरे दांतों में जहर भी है, और ये जहरीले दांतों वाला सांप हमारे घर घर में घूम रहा है, हमारे गली मोहल्लों में घूम रहा है, हमारे शहरों में घूम रहा है, हमारे इंसानों की बस्तियों में घूम रहा है। तो यह है असल खतरा। बाइबल इस पर खतरा नहीं है। बाइबल का वो हिस्सा जिसे आप जो है ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, तौरात कहते हैं, वो खतरा नहीं है, कुरान खतरा है। क्योंकि कुरान के अंदर जो बातें हैं, कुरान को लेकर जो अकीदे मोमिनों के दिलों में पाए जाते हैं, वो खतरा है, वो खतरा है। तो इस वजह से अगर वाकई आप चाहते हैं कि जो है इंसानियत को इस किताब से या इस किताब की कट्टरता से छुटकारा दिलाया जाए, तो मेरे भाइयों, जो भी इस तरह का जज्बाती या हल्का और सस्ता काम करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उनको हल्का और सस्ता काम नहीं करना है, उनको वाकई सीरियस होना है। भाई आप जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है इस तरह का अमल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है भाई कुछ लोग इससे भड़क जाएंगे, तो क्या इसके अंदर की कट्टरता खत्म हो जाएगी? मैं नहीं समझता कि कट्टरता खत्म होगी। आप बाकी अगर सीरियस हैं तो वो करें जो दुनिया के सामने आप इसकी रियलिटी को ले आए हैं। जाहिर बात है इस तरह के काम में आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, अपना क्वालिटी टाइम, अपनी क्वालिटी एनर्जी देनी पड़ेगी, अपना जो है वो माल खर्च करना पड़ेगा, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि भाई ये आपका माल है, तो आपका माल खर्च करना है। ये सब कुछ होने के बाद तब कहीं जाकर आप जो है इस किताब की रियलिटी को दुनिया के सामने ला पाएंगे। क्योंकि इस किताब की रियलिटी को छुपाने में नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग मुजरिमाना हद तक शरीक हैं। इस किताब की रियलिटी को सामने आने नहीं दिया जाता। जिस सियासतदान को देखो, जिस मुल्क को देखो, या तो वो डरा हुआ है या फिर सियासी मसलहत के तहत वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करता है कि इस किताब की रियलिटी सामने नहीं आती। भाई दुनिया के सारे लोग ये कहते हैं इस किताब में तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन है ना भाई, इस किताब में तो जो है वो है कि जिसे आप ला इकराह फिद्दीन है, ये तो ये है ना भाई, इस किताब में तो वो आयत है कि जो है मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, ये इस किताब में तो ये है ना भाई। अरे यार आपको कुछ भी नहीं मालूम इस किताब के बारे में। इस किताब के बारे में आप 1% भी जानकारी नहीं रखते भाई, तभी तो आप इस तरह के फजूल और जो है एक बेहुदा स्टेटमेंट देते हो। इस किताब के बारे में जानकारी लेना है तो लोगों से मैं कहूंगा कि सचवाला के जो है चैनल को विजिट करो और देखो और सुनो कि सचवाला क्या कह रहा है इस किताब के बारे में। लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। इस किताब के मानने वालों को पता है ना, इस किताब की मुखालिफत करने वालों को पता है, पता कुछ भी नहीं है। मानने वाले भी जज्बाती हैं और मैं देख रहा हूं कि जो है ये इसकी मुखालिफत करने वाले भी जो है जज्बाती अंदाज से ऐसा कदम उठा रहे हैं। भाई ये इस किताब को लेकर आप जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आपको सीरियस होना है। सीरियस आदमी कभी भी जज्बाती कदम नहीं उठाता, ये बात याद रखें। और सचवाला सीरियस है। सचवाला अपने रवैये में, अपने अमल में, अपनी सोच को लेकर सीरियस है।
تو آپ لوگوں میں دنیا سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی آپ لوگ سیریس ہو جاؤ, جذباتی قدم نہ اٹھاؤ. جذباتی قدم سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں. تو جی سچ. جی جناب. خواجہ معین جی, وہ کچھ ویڈیوز میں آپ کو شیئر کیا تھا, اگر وہ اس میں سے کچھ آپ دکھا سکتے, شو کر سکتے تو ٹویٹر کے اوپر کے ہے یا یہ ہندوستان کے بھی علماؤں کی ایک بیٹھک ہوئی سچ والا جی, اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کا لہو کیا ٹھنڈا ہو گیا ہے, اللہ کی کتاب کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور آپ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں. تو جس طرح سے چارلی ہبدو والا جو معاملہ تھا جس میں پروفٹ کی تصویر اور کارٹون کا معاملہ بہت تیز ہوا تھا, تو اب کیوں نہیں ہوا, اب تو اس سے بڑا کام ہوا بول کے ایسا وہ اپیل کر رہے ہیں علماء. اچھا, یہاں پر دو باتیں ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک بات تو یہ کہ مصحف کو جلانے کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا یعنی جلانے والا کون ہے, جس کو یہ وہ شخص ہے جس کو عثمان بن عفان کہا گیا ہے, خلیفہ وقت, خلیفہ ثالث, اپنے وقت کا جو تیسرا خلیفہ ہے عثمان بن عفان. یعنی یہ خود ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے مصاحف کو جلا ڈالا. جس مصحف کو ان کو رواج دینا تھا, جس مصحف کو یہ اسٹینڈرائز کرنا چاہتے تھے, یہ جس مصحف کی یہ تقنین کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اس کی جو ہے اس کو قانونی حیثیت دی, اور باقی کے جتنے مصاحف تھے جہاں جہاں جن انداز سے جس جگہ پر جو لکھا تھا وہ سارے کے سارے مصاحف کو انہوں نے جلا ڈالا. بھئی اگر جو ہے واقعی ایسی کوئی بات ہے جلانا, تو سب سے پہلے عثمان بن عفان کو پکڑنا چاہیے نا, انہوں نے مصحف کو جلایا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کتاب کو اتارنے والا اللہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ, یعنی قرآن میں ایک جگہ ایک آیت ہے, اگرچہ کہ اس آیت کا ایگزیکٹلی یہ ترجمہ یا یہ معنی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہی معنی دنیا بھر کے مسلمان اس آیت کا کرتے ہیں, یہی ترجمہ کرتے ہیں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, یا ہم ہی اس کے محافظ ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ اگر مسلمانوں کا یہ دعویٰ اور یہ عقیدہ واقعی 100% درست ہے, تو بھئی دیکھیں یہ کتاب مسلمانوں کی تو نہیں ہے نا, یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خود اللہ کی ہے, کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ اور دعویٰ یہی ہے. تو بھئی ٹھیک ہے, اس کی حفاظت وہی کرے گا نا بھئی, اس کو کرنا چاہیے. آپ کیوں ہلکان ہوتے ہو؟ کیا اللہ نہیں ہے؟ اللہ خود نہیں کر سکتا؟ اگر جس نے یہ قرآن کو جلایا ہے تو وہ اس کو اگر نشان عبرت بنانا ہے تو اللہ خود اس کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا کر پیش کرے. دیکھو بھئی, اس نے میری کتاب کو جلایا, اے لوگوں دیکھو میری کتاب کو جلانے کا اس کے ساتھ یہ انتقام ہے کہ جو ہے اس کو میں نے نشان عبرت بنا دیا. کیونکہ قرآن میں یہ کہا گیا بار بار یہ 20 جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ اللہ شدید العقاب ہے, اللہ سریع الحساب ہے, یعنی حساب لینے کے معاملے میں بڑا تیز ہے, اور عذاب دینے کے معاملے میں, عقاب کے دینے کے معاملے میں, سزا دینے کے معاملے میں بڑا سخت ہے, اور عزیز ذو انتقام ہے, یعنی وہ ریونج لینے والا ہے, انتقام لینے والا ہے. تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اگر واقعی ہے اور اللہ اس کا محافظ بھی ہے, اللہ اس کو پروٹیکٹ کرنے والا بھی ہے, اللہ اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہے, تو ٹھیک ہے بھئی یہ معاملہ یہ اس شخص کا جس نے قرآن کو جلایا اور جو ہے پھر اللہ کے بیچ میں ہو گیا نا. تم لوگ کیوں جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو بھئی؟ ہاں, کیا اللہ تمہارا محتاج ہے؟ اللہ خود یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو ہے ان اللہ سریع الحساب, اللہ جو ہے حساب لینے کے معاملے میں بڑا تیز ہے.
इंस्टेंट जो है वो लेगा। यानी यूं समझो कि आपने एक पानी से भरी ग्लास है, ग्लास में पानी भरा है, उसमें आपने कोई ब्लू कलर डालते ही जो है फौरी वो पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता ना, इमीडिएट। तो इसका अल्लाह सरीउल हिसाब, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यानी अल्लाह जो है क्या है, वो हिसाब के लेने के मामले में बड़ा तेज है। तो यहां अपनी तेजी दिखाओ ना। अभी अल्लाह मियां कहां हैं आप? अल्लाह मियां कहां हैं? अगर वाकई अल्लाह की किताब है और अल्लाह जो है हिसाब के लेने मामले में बड़ा तेज है और जो है शदीदुल इक़ाब है, अज़ीज़ुन ज़ुल इंतकाम है, तो ठीक है, यहां पर अपना इंतकाम लो, अपना रिवेंज लो। दुनिया को दिखाओ कि जो है देखें ये मेरी किताब है और इसने मेरी किताब के साथ ऐसा किया, इसलिए मैंने उसको निशान इबरत बना दिया, पूरी दुनिया के लिए एक जो है नमूना बना दिया, उसकी सूरत ऐसी कर दो या उसको भी इस किताब के साथ जला दो।